वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे बलूचिस्तान और केपी के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनके ख़िलाफ़ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं उसके अंदर बहुत सारे दहशतगर्द ऐसे हैं जिनको जन्म हासिल किया जा चुका है। दहशतगर्दों की कमर वहाँ पे खासी हद तक टूट चुकी है। अब वहाँ पे कुछ हद तक दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ भी रुक चुकी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान महकमा दाखिला के तर्जमान है जनाब बाबर यूसुफजई साहब, और उनके साथ साथ सलीम शेख साहब सीनियर जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ हैं। बाबर साहब वेलकम टू आवर शो। बाबर साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वहाँ पे जो ऑपरेशन जारी किया गया, एक ऑपरेशन शोबान और एक ऑपरेशन अल अज़्म, अब नज़र आ रहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इतना इफ़ेक्टिव था कि दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ खासी हद तक कम हो चुकी हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसी बड़ी हमारी अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से उनकी कमर टूट रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि बलूचिस्तान को जो है एक दफ़ा दुश्मन ने निशाना बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने ये ठान ली, ये पूरा फैसला किया कि हम बलूचिस्तान से मुल्क दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो बलूचिस्तान आए, उनके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ भी थे। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह शाबान शुरू किया गया है जिसमें दुश्मनों की फितनतुल हिंदुस्तान अब तक 135 से जाहिद ख्वारिज को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है। आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान के साथ दो मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, एक अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, एक ईरान का बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वो 1260 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। 1260 किलोमीटर, बहुत बड़ी हमारी सरहद है वो। शेख साहब, जब पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, पाकिस्तान तरक्की करता है, आगे की तरफ बढ़ता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक वेव आती है। कौन कौन से ऐसे अवामल हैं जो इसमें मुलवस हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े या पाकिस्तान स्टेबल हो? देखिए, पाकिस्तान खुसूसन अगर आप बलूचिस्तान और केपी की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़े अनासर हैं वो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, एक अफ़गानिस्तान है और एक हिंदुस्तान है, और इनकी तरफ से जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह के निशाने बनाए जाते हैं कि उसमें हमारे वो अक्सर औक़ात जो है वो पाकिस्तानियों को फंडिंग करते हैं और फिर उनकी फंडिंग के ज़रिए जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। ईंधन हमारे अंदर से बनता है और उसकी वजूहात जो है वो भी तलाश की जा रही हैं और कई आजकल BLA, TTP ये सारे कर रहे हैं और इसकी काफ़ी हद तक वजूहात भी तलाश की जा रही हैं और इनका जो है कला कमा भी किया जा रहा है। लेकिन जो अभी बाबर साहब बता रहे थे कि जब हमने गुज़श्ता साल मई में जो है मार्का हक में फ़तह हासिल की थी तो वो इंडिया को फ़तह जो है वो हज़म नहीं हो रही। वो ये चाहता है कि किसी ना किसी तरह जो है वो पाकिस्तान में अनरेस्ट रहे। उसकी एक वजह ये है और दूसरी वजह जो है वो ईरान और अमेरिका के साथ जो हमने मुआहिदा करवाया है उसको भी ये खटकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और वो ये चाहता है कि इस इमेज को किसी ना किसी तरह जो है वो ख़राब किया जाए। और ख़राब करने की वजह सिर्फ यही है कि वो हमारे मुल्क में जो है वो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर के ज़रिए मिलकर फंडिंग करके जो है वो हालात ख़राब करने की कोशिश करता है। हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उनके जवाब में उनको जो है वो जहन्नम हासिल करती है। जैसे अभी बता रहे थे कि 135 से ज़ायद जो है वो फितनतुल ख्वारिज के लोगों को जो है हमारा राब्ता बहाल हो गया है। बाबर साहब, एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो फंडिंग का आता है कि इन दहशतगर्दों को बैरूनी फंडिंग मिलती है। अच्छा, अंदरूनी तौर पर भी इनको सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलती है। कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं फंडिंग के जो हुकूमत ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इनके जो हमारे पास सबूत आ चुके हैं कि कहाँ से किस तरह ये फंडिंग ले रहे हैं? चौधरी साहब देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और इसे जो है ना भारत स्पॉन्सर्ड कर रहा है, इसराइल स्पॉन्सर्ड कर रहा है और इनका जो मेन फैसिलिटेटर है वो अफगानिस्तान है। इन दहशतगर्दों के जितने भी हाइड आउट हैं, इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, इनकी महफूज पनाहगाहें हैं, वो अफगानिस्तान में हैं। मैं आपको जैसे बता रहा था कि गुज़िश्ता साल मार्का हक में जब हमें कामयाबी मिली
تو ہمارا جو دشمن ہے اسے پتہ چل گیا وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے, افواج پاکستان سے, ایئر فورس سے, پاکستان نیوی سے نہیں لڑ سکتا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی پراکسیز کو جو ہے نا بلوچستان میں ایکٹیو کر دیا. 1260 کلومیٹر بارڈر ہے, یہاں پر در اندازی آسان ہے. دشمن کے جو یہ پراکسیز ہیں, یہ جو ایجنٹ ہیں, یہ جو اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے دہشت گرد ہیں, یہ افغانستان کے راستے آتے ہیں, بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں, اور جیسے ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے یہاں پر آ کر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز سے نہیں لڑتے, مسافر حضرات کو, نہتے مسافروں کو, مزدوروں کو, اسکول جانے والے بچوں کو, ان کو یہ نشانہ بناتے ہیں. تو ہماری حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا ہر صورت خاتمہ کیا جائے گا. آپریشن شابان کے ساتھ ساتھ ابھی آپریشن العزم بھی بلوچستان میں شروع ہے. جہاں تک ان کی فنڈنگ کی آپ بات کرتے ہیں, دیکھیں میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, دلائل سے بات کرتا ہوں, ثبوت سے بات کرتا ہوں. ہم نے بھارت کا ایک حاضر سروس آفیسر بلوچستان سے پکڑا جس کا نام تھا کلبھوشن یادو. کلبھوشن یادو نے اپنے اعترافی بیان میں اس بات سے اعتراف کیا ہے کہ مجھے بلین آف ڈالرز دیے گئے تھے کہ میں نے بلوچستان میں دہشت گردی کروانی ہے, خانہ جنگی کروانی ہے, بلوچستان میں سیکٹیرین کلنگ کروانی ہے, بلوچستان میں لوگوں کو جو ہے نا قومیت کے نام پر لڑوانا ہے, نیریٹو بنانا ہے. تو بھارت نے بہت بڑی جو ہے نا فنڈنگ بلوچستان کے لیے کی ہوئی ہے. ایک انہیں جو فنڈنگ ملتی ہے وہ انہیں جو ہے نا افغانستان بارڈر سے ملتی ہے, جو انہیں کیش کی صورت میں ملتی ہے دہشت گردوں کی, اور وہ بھی جو ہے نا لاکھوں ڈالرز میں ہوتی ہے. جب ان کے کسی دہشت گردوں کے ٹھکانے کو تباہ کیا جاتا ہے وہاں سے جو کرنسی برآمد ہوتی ہے, آپ بڑا شوق ہوں گے سن کر, وہ جو کرنسی ہوتی ہے یا تو وہ انڈین روپیز ہوتی ہے یا افغانی روپیز ہوتی ہے یا ڈالرز ہوتے ہیں. ان سے جو کرنسی برابر ہوتی ہے. دوسرا ہنڈی کے ذریعے, یہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے یہ جو ہے نا کرتے ہیں, اور دوسرے انہوں نے جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے یہ پیسے جو ہے یہاں پر بیچتے ہیں. بلوچستان میں یہ جو حالات خراب ہیں یہ صرف اور صرف, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ صرف اسپانسرڈ ٹیررزم کی وجہ سے خراب ہے. بھارت پیسہ لگا رہے ہیں, اربوں خربوں روپیہ بھارت لگا رہے ہیں, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ رہے. اسے پتہ ہے بلوچستان میں انریسٹ رہے گا تو پاکستان میں انریسٹ رہے گا. بابر صاحب ایک اور فیکٹر بھی ہے جو جرائم ہے مختلف, مثلا ایکسٹورشن منی ہے, کڈنیپنگ ہے, ڈکیتیاں ہیں, اس قسم کی وہ بھی جرائم آتے ہیں. لیکن ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے وہ سمگلنگ ہے. کیا سمگلنگ کے اندر بھی یہ تنظیمیں یا ان کو کوئی فنڈنگ ملتی ہے یا یہ ان سے ایکسٹورشن منی لیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی دیکھیں نا, آج سے اگر 2 سال پہلے کا بلوچستان دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا 1260 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا لگتا ہے افغانستان کے ساتھ, 900 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر لگتا ہے ایران کے ساتھ. ایران سے آئل تو دیکھیں نا بلوچستان آتا ہے, اس میں تو کوئی دو شک نہیں ہے, اور وہ ایک اوپن روٹ ہے. آپ تفتان سے بلوچستان میں داخل ہو جائیں, آپ پورے پاکستان تک اس آئل کو لے جا سکتے ہیں. تو جو یہ بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں, بی ایل ایف کے دہشت گرد ہیں, میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا, ذمہ داری والی بات کروں گا. یہ بالکل یہ جو آئل اسمگل ہو کر آتا تھا, ایرانی ڈیزل یا پیٹرول, اس کے اوپر یہ بھتہ لیتے تھے. انہوں نے اپنی جو ہے نا ایک پہاڑی علاقوں میں چینیں لگائی ہوئی تھی, چیک پوسٹیں بنائی ہوئی تھی. جب وہاں سے یہ آئل آتا تھا, یہ گاڑی والوں سے ایک گاڑی سے 1000 روپے لیتے تھے. دن میں آپ تصور کریں کہ وہاں سے 4000 5000 گاڑی گزرتی تھی, تو 40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے انہیں بھتہ بھی مل رہا تھا. بینکوں کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. جتنا جو ٹھیکیدار طبقہ کسی علاقے میں ڈیولپمنٹ کا کام کرتا تھا اس سے یہ بھتہ لیتے تھے. بہت سارے فیکٹرز تھے جہاں سے ان کو فنڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کو فائنینشیل سپورٹ مل رہی تھی. اب ہم نے جو کیا کیا, ہم نے بارڈر پہ آ کے, ایک تو ہماری افغانستان کے ساتھ افغانستان کی جو حرکتیں ہم نے ٹریڈ بند کر دی. اب جب افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے تو ان کا جو وہاں سے اسمگلنگ کا پیسہ تھا وہ بھی رک گیا ہے, اور اس کی بہت سی لوگوں کو تکلیف بھی ہے. اور دوسرا ہم نے کیا کام کیا, ہم نے آ کر جو ہے نا کسٹم ایکٹ جو ہوتا ہے وہ ایف سی کے حوالے کر دیا. ہم نے کہا ایف سی جو ہے وہ شاہراہوں کو محفوظ بھی بنائے گی, اور کسٹم ایکٹ پر وہ اسمگلنگ کے اوپر بھی کنٹرول کرے گی. اس سے بھی بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے. تو ان کی جو فنڈنگ کے جو ذرائع تھے وہ بہت زیادہ ذرائع تھے. ہمارے ساتھ مقصد یہی تھا. ہمارے ساتھ سلیم شیخ صاحب ہے. سلیم شیخ صاحب ان چیزوں کو خصوصاً جو پاکستان کی ٹریڈ ہے, بزنس ہے, اس کے اوپر خاصا عبور رکھتے ہیں. شیخ صاحب یہ سمگلنگ کا جو معاملہ ہے, دیکھیں جس طرح بابر صاحب نے کہا, دیکھیں بابر صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہے, حکومت کو وہاں پہ اس کی ترجمانی کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ سمگلنگ کیا صورتحال ہے. اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے اپنے ہی کچھ اداروں کی نااہلی یا ان کی غفلت ہے کہ یہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود وہ سمگلنگ یہاں پہ کروا رہے تھے؟ دیکھیں یہ والی بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ہمارے اداروں کے لوگ ہیں جو اس کام کو روکنا ہوتا ہے وہ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ
ان کی فیملی کو جو ہے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اور دونوں چیزیں مل کے جب ایسے کام پر آتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ اس ایزی منی کو جو ہے وہ کمانا لیکن وہ ہماری اکانومی کے لیے بھی تو زہر ہے نا. یہ نہیں، اکانومی کے لیے تو بالکل زہر ہے. اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوشش کی ہے اور اس کوشش کو اگر اس طرح مستقل جاری رکھیں تو یہ اس سے ہمارا جو ایک تو سمگلنگ ختم ہوگی اور پھر جو ٹیکس جو ہے کلیکشن وہ زیادہ بہتر ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ٹائم لگے گا، کیونکہ جو لوگ چاہے وہ پاکستانی ہوں کسی بھی ادارے کے ہوں، ان کو جب یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے صرف ایک گاڑی کو گزرنے دینا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. جب تک ان کے ذہن سے یہ چیز نہیں نکالیں گے کہ بھئی یہ غیر قانونی کام ہے، ہمارا جو معیشت خراب ہو رہی ہے، ہمارے پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اگر یہ گاڑی یہاں سے نہیں گزرے گی، ٹیکس آئے گا تو پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. میں بابر صاحب، یہ بی ایل اے یا باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ ہم نے دیکھا یا لنڈن کے اندر بیٹھے ہیں یا سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، ایسے ممالک میں بیٹھے ہیں. کیا حکومت کی جانب سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے یا پاکستان لانے کے لیے کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ کیا کوئی جس طرح اقوام متحدہ کو انوالو کیا جائے یا بین الاقوامی جو اس وقت فورسز ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے ان کو پاکستان واپس لایا جائے؟ چودھری صاحب، ہماری صوبائی حکومت نے اس حوالے سے متعدد بار جو ہے نا فورن آفس کو اور وفاقی حکومت کو لکھا ہے. یہ ہمارے ڈومین میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے جو ثبوت ہیں، ان کے خلاف جو ہمارے پاس جتنے بھی پروفز ہیں وہ ہم نے فراہم کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو اور فورن آفس کو، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ افغانستان میں ان کی وہ لیڈرشپ بیٹھی ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، جن کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اللہ نظر ہو، بشیر زیب ہو یا نور ولی محسود ہو، یہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں سے جو ہے نا پاکستان میں اس ٹائم بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور دہشت گردی میں براہ راست ملوث ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ ایسی قیادت ہے جیسے برامدق بگٹی، ہیر بیار مری، وہ سوئٹزرلینڈ میں اور لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس حوالے سے بھی جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ چکے ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں، ہم فورن آفس سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ انہیں جو ہے نا یو این جنرل اسمبلی کے تھرو یا انہیں جو ہے نا کسی بھی تھرو جو ہے نا انہیں واپس انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے، تاکہ جو ہے نا ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے اور ان سے جو ہے نا جواب طلب کیا جائے. اب یہ فورن آفس نے کرنا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. ہمارے ساتھ تھے بابر یوسف سے، جو کہ محکمہ داخلہ بلوچستان کے ترجمان تھے. بہت شکریہ بابر یوسف صاحب آپ کا. سلیم شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.